أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. مقصد سورۃ الفاتحہ کا العبادۃ للہ وحدہ، اور یہ مقصد آیت نمبر 4 سے ثابت ہے۔ مقصد کا جو مصدر اور ماخذ ہے وہ آیت نمبر 4 ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ سورت میں دعویٰ ذکر کیا گیا ہے الحمدللہ، اور اس دعوے پر 3 دلائل ذکر کیے گئے ہیں۔ پہلی دلیل رب العالمین، دوسری دلیل الرحمن الرحیم، تیسری دلیل مالک یوم الدین۔ دعوی اور دلائل کا جو ثمرہ ہے وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے، اور اہدنا الصراط المستقیم میں ثمرہ دلائل جو ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے، اس پر استقامت کی دعا ہے، اور لوگوں کو اسی دعوے کے مطابق 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے: ماننے والے، انکار کرنے والے اور مذبذب۔ سورت 3 حصوں میں تقسیم ہے۔ پہلا حصہ 3 آیات پر مشتمل ہے، جس میں 5 اسماء الہی اور اللہ کی صفات ذکر کی گئی ہیں: اللہ، رب، رحمان، رحیم اور مالک۔ دوسرے حصے میں معبود اور عابد دونوں کا ذکر ہے، عبادت کرنے والوں کا بھی ذکر ہے، اور جس کی عبادت کی جاتی ہے اس کا بھی ذکر ہے مشترک۔ اور تیسرے حصے میں صرف بندوں کا ذکر ہے اور بندوں کا تذکرہ ہے کہ ان کی دعا ہے، اور انہیں 3 گروہوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ سورہ فاتحہ کے فضائل میں ہم نے 3 روایات پڑھی تھی۔ ایک روایت صحیح بخاری سے ابو سعید ابن معلا کی روایت، دوسری روایت موطا مالک سے ابی بن کعب کی روایت، اور تیسری روایت حسن بصری کی شعب الایمان سے۔ سورہ فاتحہ کے نام ذکر کیے، اور قانون یہ ہے، وہ ایک سے زیادہ نام تھے، اور قانون یہ ہے کہ کثرت الاسماء تدل علی کثرت الصفات۔ زیادہ نام کسی چیز کے یہ دلالت کرتے ہیں اس کی زیادہ صفات پہ، کہ انہی ناموں میں ایک نام ہم نے ذکر کیا تھا ام الکتاب اور ام القرآن۔ چونکہ سورہ فاتحہ یہ پورے قرآن کا نچوڑ اور خلاصہ ہے، تو اسی لیے یہ پورے قرآن کے لیے بمنزلہ براعت الاستحلال ہے۔ براعت الاستحلال یہ بلاغت کی اصطلاح ہے، جس میں مختصر الفاظ میں آنے والے مقصد کی جانب اشارہ کیا گیا ہوتا ہے۔ تو یہ 7 آیات میں پورے قرآن کا نچوڑ اور خلاصہ ہے۔ اس پر علماء نے اپنے اپنے انداز سے سورہ فاتحہ کیسے نچوڑ اور خلاصہ ہے تو انہوں نے اپنے الفاظ میں ذکر کیا ہے، اور یہ تفصیلی وجوہات ہم جو 50 دن کا دورہ تفسیر ہوتا ہے تو اس میں ہمارے استاد پڑھاتے ہیں۔ یہاں پر میں نے ان 12-13 وجوہات میں سے جو ایک وجہ وہ بیان کی، وہ مولانا حسین علی رحمہ اللہ کی تھی، کہ قرآن مجید بے اعتبار فہم وہ 4 حصوں میں تقسیم ہے۔ کسی شخص کو جو چیز آتی ہے تو وہ اسے مختصر بھی پڑھ سکتا ہے، اور وہ اسے تفصیلاً بھی پڑھ سکتا ہے۔ کہ اگر آپ سے کوئی کہے کہ مجھے پورے قرآن پہ تم سمجھا دو 2-3 منٹوں میں، 5 منٹوں میں مجھے سمجھا دو، تو یہ وہ 5 منٹ کا خلاصہ ہے پورے قرآن کا۔ پھر اگر وہ تم سے کہنا چاہتا ہے کہ مجھے 1 گھنٹے میں پورے قرآن کا خلاصہ جو ہے وہ سمجھا دو، تو چند منٹوں میں ایک سورت اس کا آپ خلاصہ بتا سکتے ہیں۔ مثلا 1 گھنٹے میں اگر پورے قرآن کا خلاصہ سنانا ہے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کا مقصد العبادۃ للہ وحدہ، اور سورت 3 حصوں میں تقسیم ہے، پہلے حصے میں یہ، دوسرے میں یہ، تیسرے میں یہ۔
تو کوئی چیز بھی وہ درمیان میں نہیں رہے گی اور آپ پورے سورت کا جو نچوڑ اور خلاصہ ہے وہ بھی بیان کر سکیں گے۔ پھر اسی طرح سورہ بقرہ وہ 4 حصوں میں تقسیم ہے، پہلے حصے میں یہ، دوسرے میں یہ، تیسرے میں یہ، چوتھے میں یہ۔ پہلا حصہ 3 ابواب پر مشتمل ہے، جس میں مرکزی دعویٰ آیت نمبر 21 میں، اس پر دلائل، زجر، بشارت، دفع وہم اور نعام اربعہ۔ پہلے باب میں 3 گروہوں کی صفات بیان کی گئی ہیں اور 2 مثالیں۔ تیسرے باب میں خاص خطاب بنی اسرائیل کو، پہلا رکوع بطور تمہید، اور اس میں 3 اصول یہودیت کے اور 3 صفات ایمان والوں کے، اور آیت نمبر 47 سے 62 تک پہلا خطاب، 8 نعمتیں، 2 عذاب، دوسرے میں یہ، تیسرے میں یہ۔ تو یعنی بغیر ڈیٹیل میں جائے آپ اسے 1 گھنٹے میں پورے قرآن کا خلاصہ یہ سنا سکتے ہیں۔ اگر وہ آپ سے کہنا چاہتا ہے کہ 1 گھنٹے سے زیادہ ذرا تفصیلاً ہو، مثلا پورے قرآن کا خلاصہ مجھے 5 گھنٹوں میں پڑھاؤ، تو پورے قرآن کو آپ 5 گھنٹوں میں پڑھا سکتے ہیں، پھر اس میں اس سے زیادہ قدر تفصیل ہوگی۔ اور اگر وہ کہتا ہے کہ مجھے صرف سورہ فاتحہ جو ہے وہ مجھے 10 دن میں پڑھاؤ، 15 دن میں پڑھاؤ، تو پھر اسی انداز میں آپ نے پڑھانا ہے کہ جس انداز سے ہم جا رہے ہیں، کہ جس میں ایک ایک جملے پہ ہم 40-45 منٹ اور 1 گھنٹے کا درس یہ پڑھا رہے ہیں۔ جس شخص کو جو چیز آتی ہے تو وہ اسے مختصر بھی پڑھ سکتا ہے اور وہ اسے تفصیلاً بھی پڑھ سکتا ہے۔ ہاں، جسے جو چیز نہ آتی ہو تو وہ کبھی اس میں کھانستا رہتا ہے، کبھی اس میں وہ بات کو ایک طرف لے جاتا ہے، دوسری طرف لے جاتا ہے، دراصل وہ ٹائم خراب کر رہا ہوتا ہے۔ اصل پرابلم کیا ہوتی ہے؟ اصل پرابلم یہ ہوتی ہے کہ اسے آتا نہیں ہے، ورنہ جس شخص کو آتا ہے تو وہ اس سے ہر انداز میں وہ پڑھ بھی سکتا ہے اور پڑھا بھی سکتا ہے۔ تو یہاں پہ سورۃ الفاتحہ مولانا حسین علی رحمہ اللہ کے طرز پہ جو ان کی وجہ تھی کہ قرآن مجید بے اعتبار فہم یہ 4 حصوں میں تقسیم ہے، ہر حصہ جو ہے یہ الحمدللہ سے شروع ہوتا ہے، اور ان تمام حصوں کے جو مضامین ہیں وہ سورہ فاتحہ میں موجود تھے، تو اسی وجہ سے سورہ فاتحہ کو آغاز میں لایا گیا، اسے آغاز میں رکھا گیا، اور پورے قرآن کو اس کے بعد میں رکھا گیا، اور یہی اس کی وجہ تقدیم ہے۔ تقدیم یعنی اسے مقدم رکھنا، اور یہی اس کی وجہ ہے کہ اسے کیوں مقدم رکھا گیا ہے، پورے قرآن پہ اسے کیوں آگے رکھا گیا ہے۔ کہ پھر اس کے بعد تعوذ اور تسمیہ۔ تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس میں پناہ مانگی جاتی ہے اللہ کی مدد سے، جو رکاوٹیں ہیں ان سے، اسی لیے آخری 2 صورتوں کو بھی معوذتین کہا جاتا ہے، یعنی وہ 2 صورتیں کہ جس میں کہ اللہ کی مدد سے شر کے مخلوق سے پناہ مانگی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، تعویذ کو بھی تعویذ، لیکن ایک تو ہمارے ہاں تعویذ ہے کہ جو کاغذ کی ایک پرچی پہ ہم چند چیزیں وہ لکھ لیتے ہیں، ورنہ اصل تعویذ عربی لفظ ہے، تعویذ کے میننگ ہے اور اس کے معنی ہے پناہ مانگنا۔ تو پناہ مانگنے کے لیے کلمات کہنے پڑتے ہیں، اسے لکھنا ضروری نہیں ہے، اور جو اثر وہ اپنی زبان سے کلمات ادا کرنے میں ہے وہ کسی پرچی پر لکھنے میں نہیں ہے اور اسے گلے کے لٹکانے میں نہیں ہے۔ کہ اصل تعویذ کسی چیز کو پڑھنا ہے، ان کلمات کو اپنی زبان سے دہرانا ہے، اصل تعویذ یہ ہے، لیکن ہمارے لوگوں نے اسے گلے میں لٹکانے کے لیے استعمال کیا۔ زیادہ سے زیادہ اگر جواز ہے تو بچوں کے گلے میں جو نابالغ ہوتے ہیں اور وہ پڑھ نہیں سکتے، وہ یاد نہیں کر سکتے ان کے، لیکن وہ بھی جواز کی حد تک ہے، ورنہ کوئی یعنی مستحب کام نہیں، کوئی فرض اور واجب نہیں، زیادہ سے زیادہ وہ جائز کہہ سکتے ہیں، لیکن وہ بھی نابالغ بچوں کے لیے۔ یہ تو تعوذ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور پھر اس کے بعد تسمیہ یعنی جس میں اللہ کے نام کے ذریعے مدد حاصل کی جائے، کیونکہ ہر اہم کام جس کی شروع میں بسم اللہ کا نام نہ لیا جائے تو وہ کام ادھورا رہتا ہے اور وہ بے برکت ہوتا ہے، اس میں برکت کم ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد الحمدللہ، حمد کے معنی، الحمدللہ کے معنی کی ہم نے اصلاح کی
کہ بعض لوگ مبہم مانا کرتے ہیں تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، جبکہ امام راضی کے حوالے سے ہم نے ذکر کیا کہ تعریفیں اور صفات یہ تین قسم پر ہیں۔ ایک وہ ہیں جو اللہ کے لیے کہنا واجب ہے، جیسے خالق ہے، یا جیسے رب العالمین ہے، رحمان ہے، مالک یوم الدین ہے، معبود ہے، مستعان ہے۔ اسی صورت میں یہ نام دیکھ لیں کہ اللہ میں لفظ الہ ہے، رب العالمین ہے، یہ اللہ کا نام ہے، صرف اللہ پر ہی اس کا اطلاق درست ہے۔ رحمان ہے، رحیم کا اطلاق بندوں پہ بھی کہا جا سکتا ہے۔ مالک یوم الدین، اب یہ صرف اللہ پر اس کا اطلاق کیا جا سکتا ہے۔ ایاک نعبد میں اللہ کی صفت ہے معبود، ایاک نستعین میں اللہ کی صفت ہے مستعان، ٹھیک ہے؟ تو یہ تمام چیزیں، یہ تمام صفات، تو ایک وہ جو اللہ کے لیے کہنا واجب ہے جیسے یہ صفات، دوسری وہ صفات ہیں جو اللہ کے لیے کہنا جائز ہیں، بندوں پہ بھی اس کا اطلاق وہ جائز ہے، جیسے رحیم ہے، رحیم، اور بعض وہ ہیں جن کا کہنا اللہ کے لیے ناجائز ہے اور محال ہے، جیسے بندوں کی صفات ہیں۔ تو یہاں پہ الحمدللہ میں الف لام عہد کے لیے ہے، جن لوگوں نے جنس اور استغراق کے لیے لیا ہے تو اس پہ پھر یہ اعتراض وارد ہوتا ہے کہ تمام تعریفوں میں تو بندوں کی تعریفیں اور صفات بھی آتی ہیں، کیا آپ اسے بھی اللہ کے لیے ثابت کرتے ہیں؟ جی اسی طرح للہ، یہ پھر الہ سے ہے، اور الہ کے مختلف معانی ہیں۔ مقامات حمد ہم نے 5 ذکر کیے۔ ایک یہ کہ صورتوں کے آغاز میں اللہ نے حمد کو ذکر کیا ہے، اشارہ یہ کہ ہر اہم کام کے آغاز میں بھی اللہ کا حمد یہ ذکر کیا جائے۔ دوسرا دلائل کے بعد، تیسرا دین کے دشمن کی ہلاکت کے بعد، چوتھا ہر نعمت کے بعد، اور پانچواں جنت میں جنتیوں کی مجلس کے اختتام پر۔ یہ 5 مقامات قرآن نے یہاں پہ ذکر کیے ہیں۔ رب العالمین، رب کی تعریف، رب میں ہم نے 4 بنیادی باتیں ذکر کی۔ ایک اس کی تعریف ہے کہ رب کسے کہتے ہیں، انشاء الشیء حالا فحالا الی حد الکمال، کسی چیز کو درجہ بدرجہ اس کی نشو و نما کرنا یہاں تک کہ اسے حد کمال تک پہنچانا۔ اسی طرح رب کی تعریف میں یہ بھی شامل ہے کہ رب وہ ذات ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے۔ رب کی تعریف میں یہ بھی شامل ہے کہ وہ حلال اور حرام کو مقرر کرنے والا ہے، اور اس کے علاوہ اگر کسی اور کو حلال اور حرام کنندہ قرار دیا جائے کہ وہ بھی حلال اور حرام کر سکتا ہے تو یہ اسے رب قرار دینا ہے۔ جبکہ چوتھی بات رب میں یہ بھی کہ جس طرح اللہ بدن کی تربیت کرتا ہے، اسی طرح روح کی تربیت کے لیے بھی اللہ پیغمبروں اور کتابوں کو بیچتا ہے۔ العالمین جمع ہے عالم کی، کل ما سوی اللہ کو کہتے ہیں، تمام مخلوق جو اللہ کے علاوہ ہے یہ عالمین میں شامل ہے، اور یہ عالمن کی جمع ہے۔ انسانوں کا پورا گروہ جو ہے یہ ایک عالم ہے، فرشتوں کا پورا گروہ یہ ایک عالم ہے، جنات کا پورا گروہ یہ ایک عالم ہے۔ اسی طرح تمام مخلوقات میں جو مختلف جنس ہیں، جو مختلف کیٹیگریز ہیں، تو یہ ایک عالم ہے، اور یہ لاکھوں کی تعداد میں ہے۔ کہ الرحمن، رحمان بروزن فعلان ہے، جس کے میننگ میں عمومیت ہے، جس کی خاصیت میں عموم ہے، اور رحیم بروزن فعیل ہے، جس کی خاصیت یہ خصوصیت ہے۔ رحمان تمام عام مہربان، دوست دشمن پر مہربان، دوست کو بھی رزق، صحت، مال، یہ تمام چیزیں دیتا ہے، دشمن پہ بھی یہ کرتا ہے، کبھی بھی دشمن سے منع نہیں کیا۔ اور رحیم اس کی خاص عنایتیں اور خاص مہربانیاں بھی ہیں، اور وہ اپنے دوستوں پر ہیں۔ مالک یوم الدین، آج کے سبق میں مانا مالک یوم الدین، مالک اختیار والا ہے، یوم الدین، دین کہتے ہیں بدلے کو، دین کہتے ہیں بدلے کو۔ بدلہ دونوں قسم پہ ہوتا ہے، بدلہ اگر اچھا ہو تو وہ اچھا بدلہ ہے، اور بدلہ اگر برا ہو تو وہ برا بدلہ ہے۔
تو یہ وہ دن ہے کہ جس پہ بدلہ دیا جائے گا، اچھا بدلہ بھی دیا جائے گا اور برا بدلہ بھی دیا جائے گا۔ اسی لیے اس معنی کو ہم کھولتے ہیں تو وہ یہ اچھے بدلے کے لیے ہم لفظ جزا استعمال کرتے ہیں کہ اگرچہ جزا بھی بدلے کے لیے آتا ہے جس میں اچھا اور برا دونوں، لیکن جب سزا جو ہے وہ ذکر کی جائے برا بدلہ، تو جزا اچھے بدلے کے لیے اور سزا برے بدلے کے لیے۔ تو اختیار والا ہے جزا اور سزا کے دن کا، اختیار والا ہے بدلے کے دن کا، کہ اختیار والا ہے جزا اور سزا کے دن کا۔ یوم الدین، یوم الدین یوم الثواب والعقاب، ثواب یعنی کہ اچھے بدلے کا دن، والعقاب اور برے بدلے کا دن۔ دین یہ مصدر ہے، دان یہ دینوں سے، جس کے معنی بدلے کے ہیں، کہ عربوں کے اشعار میں بھی یہ آتا ہے۔ دین ایک ایسا لفظ ہے، دین کے عربی لغت میں دو بنیادی معنی آتے ہیں۔ ویسے قرآن مجید میں دین کو تو پھر مختلف معنی میں استعمال کیا گیا ہے، لیکن اصل عربی لغت میں اور عربک ڈکشنری میں دین کے دو میننگ ہیں۔ ایک معنی ہے اس کے اطاعت کے اور دوسرے معنی ہے اس کے بدلے کے۔ دین بنیادی طور پہ عربی لغت میں اور عربی ڈکشنری میں دو معنی پہ آتا ہے۔ یہ امام راغب اصفہانی نے المفردات میں ذکر کیے ہیں۔ دین بمعنی اطاعت اور دین بمعنی بدلہ۔ اسی لیے دین کو، ریلیجن کو دین اسی لیے کہتے ہیں کہ کیونکہ اس کی اطاعت کی جاتی ہے۔ مثلا مسلمان کہتے ہیں ہم دین اسلام کے فالوورز ہیں، تو اسلام کو دین کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ اسلام کو فالو کیا جاتا ہے، اس کی اطاعت کی جاتی ہے، اسے مانا جاتا ہے۔ اسی طرح ہر مذہب کے پیروکار وہ جب اپنے مذہب کو دین کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ وہ اسے فالو کرتے ہیں اور اس کی اطاعت کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ یوم الدین سے مراد بدلہ ہے، بدلے کے دن کا، وہ مالک ہے اور اختیار والا ہے۔ پھر یہ ایک گفتگو یہ آتی ہے کہ، لیکن خیر وہ ہم تو انشاءاللہ مستقل اسے دین میں ذکر کریں گے کہ آیا دین یہ صرف اسلام کو ہی دین کہا جاتا ہے یا دیگر جو مذاہب ہیں ان پر بھی دین کا اطلاق ہوتا ہے؟ تو قرآن کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن نے باطل ادیان کو بھی دین کہا ہے۔ باطل ادیان کو بھی قرآن نے دین کا لفظ ان کے لیے استعمال کیا ہے، اور اسلام کے لیے بھی قرآن نے دین کا لفظ استعمال کیا ہے۔ تو پھر فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ اسلام کو قرآن مجید نے دین حق قرار دیا ہے، یعنی اس کے ساتھ یہ اضافی قید لگائی ہے کہ اسلام دین ہے لیکن دین حق ہے، اور اسلام کی بجائے جو دیگر لوگوں نے دیگر ادیان اختیار کیے ہیں، خواہ وہ ہندو مذہب ہے، ہندو دین ہے، کوئی اسے فالو کرتا ہے، یا کوئی یہودیت کی راہ پہ چلتا ہے، کوئی مسیحیت کی راہ پہ چلتا ہے، تو وہ بھی ادیان ہیں کیونکہ لوگ اسے فالو کرتے ہیں، لیکن وہ ادیان باطلہ ہیں اسلام کے مقابلے میں۔ مالک یوم الدین اختیار والا ہے جزا اور سزا کے دن کا۔ کہ اس جملے میں دو چیزیں یہ ذکر کی گئی ہیں کہ ایک مالک میں اشارہ ہے اور دوسرا یوم الدین میں اشارہ ہے۔ یوم الدین میں اس بات کی جانب اشارہ ہے کہ بدلے کا ایک دن ہے، اور مالک کی اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس دن کا وہ اکیلے مالک ہے۔ یہاں پر یہ ایک اعتراض آتا ہے اور یہ ایک سوال آتا ہے کہ اللہ نے مالک یوم الدین بدلے کے دن کا، یعنی قیامت، یوم الدین قیامت کے ناموں میں ایک نام ہے، کہ تو اللہ روز قیامت کا مالک ہے، تو کیا یعنی کیا دنیا کا وہ مالک نہیں ہے؟ مالک الدنیا نہیں ہے وہ؟
جو یہاں پہ صرف قیامت کے دن کی جانب تخصیص کی گئی ہے؟ مفسرین نے یہ اعتراض یہاں پہ ذکر کیا ہے، پھر انہوں نے اس کا جواب بھی دیا ہے، اور وہ جواب یہ ہے کہ دنیا میں اگرچہ اللہ دنیا کا مالک بھی ہے، حقیقی مالک کہ اللہ دنیا کا بھی ہے، لیکن دنیا میں اللہ نے کہ انسانوں کو تھوڑی بہت ملکیت، عارضی ملکیت وہ بھی دی ہے، اسی لیے دنیا میں انسان وہ چیزوں کی اپنی جانب نسبت کرتے ہیں۔ مثلا دنیا میں لوگ کہتے ہیں یہ میرا مال ہے، اور اللہ نے بھی قرآن مجید میں انسانوں کی جانب نسبت کی ہے کہ تمہارا مال، انسانوں کا مال۔ تو دنیا میں چیزوں کی نسبت وہ انسانوں کی جانب بھی کی گئی ہے۔ دنیا میں انسان اگر کسی کے پاس کسی ملک کی بادشاہت ہو تو وہ اس کے ملکیت ہونے کا دعویٰ کرتا ہے کہ میں اس ملک کا بادشاہ ہوں۔ اسی طرح اگر کسی کے پاس زمین ہے، جائیداد ہے، تو وہ اس کا دعوے دار ہے کہ میں اس کا مالک ہوں۔ ٹھیک ہے، تو ایک تو یہ کہ دنیا میں عارضی ملکیت یہ انسانوں کے لیے ثابت، جبکہ حقیقی مالک اللہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ ان تمام چیزوں کا دینے والا اللہ ہے۔ لیکن ایک تو یہ کہ دنیا میں عارضی ملکیت یہ انسانوں کے لیے بھی ثابت ہے، اور دوسری بات یہ کہ دنیا میں تمام انسان یہ ایک ہی وقت میں موجود نہیں ہے۔ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ دنیا کا بھی مالک ہے، لیکن دنیا میں تمام انسان قیامت کے دن کی طرح وہ ایک ہی وقت میں موجود نہیں ہے۔ حضرت آدم کے دور میں جو انسان تھے، حضرت آدم تھے، وہ آج نہیں ہے، ہم اس دور میں نہیں تھے۔ اسی طرح ہم سے پہلے گزرے ہوئے لوگ وہ آج نہیں ہے اور ہم اس دور میں نہیں تھے۔ تو دنیا میں تمام انسان یہ ایک ہی وقت، لیکن مالک یوم الدین، بروز قیامت، بدلے کے دن، تمام آدم سے لے کر آخری انسان تک یہ تمام کے تمام موجود ہوں گے، لیکن اللہ اس دن کا اکیلے مالک ہوگا، اور اللہ کے علاوہ کوئی اور مالک نہیں ہوگا، اور اللہ کے علاوہ کوئی اور مالک نہیں ہوگا۔ تو اسی لیے یوم الدین کی یہ تخصیص اس لیے کی کہ اس دن صرف اکیلے ملکیت وہ اللہ کی ہوگی، حقیقی مالک ہر چیز کا اللہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، کسی کی عارضی ملکیت، اسی لیے تمام انسان اپنی اپنی قبروں سے برہنہ کھڑے ہوں گے، کوئی اپنے کپڑے کا مالک بھی نہیں ہوگا، اسی حالت پہ وہ پیدا ہوئے ہوں گے جس حالت میں وہ دنیا میں پیدا کیے گئے تھے۔ حقیقی مالک ہر چیز کا وہ اللہ ہی ہوگا۔ اور دوسری بات یہ کہ اس دن تمام انسان ایک ہی وقت میں سارے موجود ہوں گے، لیکن ساروں کی موجودگی کے باوجود کہ اکیلے مالک اللہ ہو، اس میں بادشاہ بھی کھڑے ہوں گے، کہ اس میں وہ جبابرہ بھی کھڑے ہوں گے کہ دنیا میں اپنے آپ کو کچھ کہتے تھے اور وہ اپنے آپ کو خدا کے درجے پہ فائز سمجھتے تھے، وہ تمام کے تمام کھڑے ہوں گے۔ جو دنیا میں اپنے آپ کو سپر پاورز کہتے تھے وہ بھی اس میدان میں کھڑے ہوں گے، لیکن کہ ان تمام انسانوں کی موجودگی کے باوجود حقیقی مالک وہ اللہ ہی ہوگا اور اس کے علاوہ کوئی نہیں ہوگا۔ اسی لیے روز قیامت کے دن کی تخصیص کی گئی ہے۔ مالک یوم الدین اختیار والا ہے جزا اور سزا کے دن کا، ورنہ دیکھ لیں قرآن مجید میں جگہ جگہ کہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ وہ دنیا کا بھی مالک ہے اور آخرت کا بھی مالک ہے۔ جیسے دیکھ لیں سورہ مائدہ آیت نمبر 17 دیکھ لیں، سورۃ المائدہ پارہ نمبر 6 اور آیت نمبر 17 اللہ دنیا کا بھی مالک ہے اور آخرت کا بھی مالک ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، کہ اور خاص اللہ کے لیے ملکیت ہے، بادشاہی ہے، اور خاص اللہ کے لیے بادشاہی ہے آسمانوں کی
والارض اور زمین کی، وما بینہما اور جو کچھ ان دونوں میں ہے۔ اوپر آسمانوں کا بادشاہ بھی اللہ ہے، نیچے زمین کی بادشاہی بھی اللہ ہی کی ہے، اور وہ جو ان دونوں کے درمیان ہے ان تمام کا مالک بھی اللہ ہے، خواہ وہ سونا ہے، چاندی ہے، مال ہے، جو بھی ہے ان تمام کا حقیقی مالک وہ اللہ ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، اور اسی مضمون کو قرآن مجید نے ان الفاظ کے ساتھ بار بار ذکر کیا ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، آیت الکرسی میں بھی آپ پڑھیں گے کہ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض، یہ جملہ بار بار قرآن میں آتا ہے۔ لہو ما فی السماوات وما فی الارض، خاص اسی کے اختیار میں ہے، اسی کی ملکیت میں ہے وہ جو آسمانوں میں ہے اور وہ جو زمین میں ہے۔ آیت الکرسی سورۃ البقرہ آیت نمبر 255، سورۃ البقرہ آیت نمبر 285، سورہ آل عمران آیت نمبر 109، 129، سورہ نساء آیت نمبر 131، 132، 171، 126، یہ مختلف آیات ہیں۔ سورۃ المائدہ میں ایک آیت تو ہم نے پڑھی 17، سورۃ المائدہ یہی مضمون آیت نمبر 18، 40، 120، ان تمام آیات میں یہ بات یہ موجود ہے کہ اللہ دنیا کا مالک بھی ہے اور آخرت کا، دونوں کا مالک ہے۔ یہاں پہ قرآن مجید میں یہ بات اللہ نے جگہ جگہ کہ میں دنیا کا بھی مالک ہوں، اور یہاں پہ سورہ فاتحہ میں مالک یوم الدین، اللہ روز آخرت کا بھی مالک ہے۔ ذرا آپ دیکھ لیں سورہ مومن جی آیت نمبر 16 سورہ مومن جس کو سورہ غافر بھی کہتے ہیں۔ یوم ہم بارزون لا یخفى علی اللہ منہم شیء، جس دن کہ یہ سارے ظاہر اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، لا یخفى علی اللہ منہم شیء، اور کوئی چیز چھپ نہیں سکے گی اللہ پر ان میں سے۔ یہ اعلان ہوگا لمن الملک اليوم، لمن الملک اليوم، کس کے لیے بادشاہی ہے، الیوم آج کے دن، تو سارے لوگ خاموش ہو جائیں گے، کسی کی جرت نہیں ہوگی زبان کھولنے کی، بات کرنے کی۔ اعلان ہوگا لمن الملک اليوم، کس کی بادشاہی ہے، الیوم آج کے دن، ساری مخلوق خاموش ہوگی، پیغمبر کھڑے ہوں گے، دنیا کے وہ ظالم بادشاہ کھڑے ہوں گے جو خدائی کا دعویٰ کرتے تھے، یہ تمام مخلوق کھڑی ہوگی، کوئی زبان کو حرکت نہیں دے سکے گا، فرشتے کھڑے ہوں گے، جنات کھڑے ہوں گے، دوبارہ اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا للہ الواحد القہار، خاص اللہ کا اختیار ہے جو اکیلا ہے، القہار اور سب پر غالب ہے، خاص اسی کا اختیار ہے جو اکیلا ہے اور سب پر غالب ہے۔ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار۔ اسی طرح قرآن مجید نے یوم الدین کی وضاحت خود کی ہے کہ یوم الدین یہ کیا ہے۔ 30واں پارہ دیکھ لیں، پارہ نمبر 30، سورہ الانفطار، سورہ انفطار آخری آیات دیکھ لیں۔ وما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ۔ یوم الدین کی وضاحت قرآن نے خود کی ہے۔ وما ادراک ما یوم الدین، اور آپ کو کیا معلوم کہ کیا ہے بدلے کا دن، ثم ما ادراک، پھر آپ کو کیا معلوم کہ کیا ہے بدلے کا دن، بدلے کا دن کیا ہے، آپ کو کیا معلوم۔ یوم، یہ وہ دن ہے، لا تملک نفس لنفس شیئا، کہ مالک نہیں ہوگا کوئی ایک نفس کسی دوسرے نفس کے لیے شیئن، ذرہ برابر کا، ذرہ برابر کا وہ مالک نہیں ہوگا۔
نہ تو پیغمبر یہ اپنی کسی امتی کے لیے مالک ہوگا، پیغمبر اپنے باپ کے لیے، اپنے بیٹے کے لیے، اپنی بیوی کے لیے، کوئی ایک نفس کسی دوسرے نفس کے لیے مالک ذرہ برابر کا نہیں ہوگا کہ کوئی نیک نفس وہ یہ کہے کہ یہ فلاں جو ہے یہ گناہگار ہے، خیر اس کے لیے میں سفارش کر دیتا ہوں۔ نہیں، اس کا اپنا اکیلے علیحدہ کوئی اختیار نہیں ہوگا، مالک نہیں ہوگا۔ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، یہ وہ دن ہے کہ مالک نہیں ہوگا کوئی ایک نفس، کوئی نیک نفس کسی دوسرے برے نفس کے لیے شیئن ذرہ برابر کا۔ والامر یومئذ للہ، اور اختیار یومئذ اس دن للہ خاص اللہ کے لیے ہوگا، اور فیصلے کا اختیار اس دن للہ خاص اللہ کے لیے ہوگا۔ یوم الدین کی وضاحت قرآن مجید نے خود کی ہے۔ مالک کا یہ لفظ قرآن مجید نے یہ تین طرح کا یہ لفظ استعمال کیا ہے۔ کبھی مالک کا لفظ استعمال کیا ہے، جیسے یہاں پہ یہ اللہ کے لیے کبھی ملک کا لفظ استعمال کیا ہے۔ ملک وہ بھی اختیار کے معنوں میں آتا ہے۔ ملک جیسے کہ الملک القدوس هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، سورہ حشر کی آیات میں کہ الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن، تو وہاں پہ الملک آتا ہے۔ اسی طرح یہ اللہ کے لیے لفظ ملیک بھی آتا ہے۔ ملیک سورہ قمر، سورہ رحمان سے جو پہلی سورت ہے، وہاں پہ عند ملیک مقتدر، تو وہاں پہ ملیک بھی یہ آتا ہے۔ حدیث میں بھی جو صبح اور شام کے اذکار ہیں تو اس میں بھی اللہ کے بارے میں آتا ہے رب کل شیء و ملیکہ، رب کل شیء و ملیکہ، تو وہاں پہ بھی ملیک جو لفظ ہے وہ استعمال ہوا ہے۔ یہاں پہ ایک دوسرا مسئلہ وہ قرآن نے یہ ذکر کیا ہے کہ اکیلے اللہ مالک ہوگا تو اس کے بغیر کوئی اور مالک نہیں ہوگا۔ یہاں پر ہم شفاعت کا مسئلہ یہ بھی ذکر کرتے ہیں۔ تین چیزیں شفاعت کے حوالے سے ہم ذکر کریں گے۔ ایک شفاعت کی تعریف، دوسرا شفاعت کی اقسام، اور تیسری بات شفاعت کی شرائط۔